علی بھائی آپ کسی موقف پہ پہنچے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق آپ کہہ رہے تھے ابھی میں فائنلی کوئی بات نہیں کرتا میں نے ابھی اس کے اوپر مطلب ابھی تک تو میرا موقف غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں عورتوں کے مسائل کے علیحدہ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں، لیکن نماز کے مسئلے میں آپ کو کوئی اس طرح کی علیحدہ بائیفرکیشن نظر نہیں آتی. جو روایتیں لے کے آتے ہیں سنن کبری البیہقی سے یا مصنف ابن ابی شیبہ سے لے کے آتے ہیں وہ روایتیں بھی بڑی کمزور ہیں. لیکن مولانا ساق صاحب کا موقف اپنی جگہ مضبوط تھا. وہ کہتے ہیں عملی تواتر اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ شیعہ کے ہاں روایتیں ایسی ملتی ہیں، شیعہ بھی عورت مرد کی نماز کا فرق کرتے ہیں اور اہل سنت میں بھی کرتے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ نے یعنی پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. امام بخاری بھی اس کے قائل لگتے ہیں. نہیں وہ جو دلیل لے کے آئے وہ تو الٹی خلاف ہی جا رہی ہے. نہیں خلاف نہیں جا رہی، وہ آپ نے غلط سمجھی ہے. وہ اسی طریقے سے ہے جیسے حنفیوں کو ہم کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے فرمایا میری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو. وہ کہتے ہیں آپ اس کو الٹا سمجھے ہیں. وہ تو انہوں نے چیلنج کیا ہے کوئی میری گال تے دیوار پہ مار کے دسو. نہیں میں اب اس میں آئے آپ. جی میں بتاتا ہوں، جی میں سمجھ گیا نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا ام درداء کے بارے میں کہ اس میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ فقیہ خاتون تھی اور وہ مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھی. یہ امام بخاری نے فقیہ دیا ہے کہ وہ کوئی جاہل نہیں سی حنفیو تسی آ جاؤ نا اے فقیہ سے آبی ہے تے اے خالی سے آبی ہے. یہ ان کا طریقہ تھا نا. امام حنیفہ کی طرف منسوب ہے فقہ حنفی کی کتابوں میں کہ وہ کہتے تھے ابو ہریرہ اور انس بن مالک غیر فقیہ صحابی تھے، ہم ان کی روایتیں نہیں لیتے. عبداللہ بن مسعود کی، عبداللہ بن عمر کی لیتے ہیں، حالانکہ رفع دین عبداللہ بن عمر بھی کو نہیں منی. ٹھیک ہے، تو امام بخاری کے الفاظ کی ٹیسٹی بتا رہی ہے کہ ام درداء ایک فقیہ خاتون تھی اور نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی. دو انہوں نے میسج دیے ہیں کہ وہ جاہل عورت نہیں تھی، صحابیہ تھی. ابو درداء کی بیوی، ابو درداء صحابہ صفہ میں سے، رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا حضرت عمر نے شام میں ان کو. ان کی بیگم کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ فقیہ بھی تھی، یعنی فقاہت تھی دین میں، اور وہ مردوں کی طرح نماز میں بیٹھتی تھی. یہ امام بخاری نے بتایا کہ وہ مرد عورت کی نماز کا فرق نہیں کرتی تھی. لیکن اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی تو عورتوں کا بھی کوئی طریقہ تھا. جی تو یہ ہوتا ہے نا، یہ مطلب تو ہے نا. یہ بھی نہیں جی جی کیوں کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی نماز کے اندر کہ بھئی اس زمانے میں یہ مسئلہ ہوگا. ہم کہتے ہیں مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں مسئلہ. جب جز رفع الیدین میں آتا ہے کہ امام بخاری عبداللہ بن عمر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ کنکریاں مارتے تھے اس بندے کو جو رفع الیدین نہیں کرتا تھا، تو ظاہر ہے اس سے نکلتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے. عبداللہ بن عمر ان کو یاد دہانی کرواتے تھے. ٹھیک ہے، متبع سنت ہے، وہ یاد دہانی کراتے تھے. میں یہ بہت بڑا جملہ بولتا ہوں، آج کے دور میں جتنی گمراہیاں موجود ہیں نا یہ کسی نہ کسی فارم میں صحابہ کے دور سے شروع ہوئی ہیں. یہ رجم کی سزا کا انکار صرف غامدی صاحب نے نہیں کیا، خوارج بھی رجم کی سزا کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، اور خوارج کم از کم تابعین تو تھے نا یار، باقی ان کی تعویل کی غلطی اپنی جگہ، لیکن وہ زمانے کے تھے نا. تو غلطیاں تو ہر زمانے سے، معتزلہ کئی معاملات میں ان کا اختلاف رہا ہے. یہ عذاب قبر کے جو منکرین والا ایشو ہے اور برزخ اور یہ فرق ہے وہ آج کے تو نہیں ہے، شروع سے ہے. اسی لیے امام بخاری کو کتاب میں باب باندھنا پڑا اور امام بیہقی نے اس بات عذاب قبر پوری کتاب لکھی ہے. وہ اسی لیے لکھی ہے کہ لوگ انکاری تھے، وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. بہرحال اس میں زیادہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو دیکھیں کریٹیکل چیزیں آئی ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ. اب اس میں آپ نے تخصیص نہیں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً کیا ہے. اس میں احتیاط والی نماز یعنی میں غامدی صاحب کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں. اہل حدیث کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتا. اہل حدیث کا تو موقف ہے نا. ہاں سر، میں اہل حدیث کا موقف اس لیے نہیں کہتا کہ اہل حدیث کے نام سے لوگ الرجی ہو جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ. تو میں جب غامدی صاحب کہتا ہوں تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہاں اٹریکشن کے لیے. ایک آخری بات میں